السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ آج کی یہ میری کہانی ایک سبق آموز اور سچی کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی، ماں باپ اور بھائی کی پیاری، کبھی دکھ کا منہ تو دیکھا ہی نہ تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ جو دکھ جو دل کو اپنی مٹھی میں لے کر توڑ ڈالتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے سنورنے اور شادی کی تقریبات میں جانے کا بہت شوق تھا، شاید اسی لیے کہ دلہنیں اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور بہت ہی پیاری لگتی ہیں۔ اس عمر میں میں دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ جب میری چچا زاد بہن کی شادی ہو رہی تھی تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اور میں نے اس تقریب میں شرکت کے لیے خوب تیاری کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا دوپٹہ چمکتے ہوئے ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور جب میری کزن نور عالم کی شادی ہوئی تو شادی کے روز اس کو پہنا تو اس کا بوجھ میں اٹھا بھی نہ سکتی تھی۔ میرا ستاروں سے چمکتا ہوا دوپٹہ بہت ہی بھاری تھا۔ نوعمر لڑکیاں تو ہر صورت دلہن کے قریب ہونا چاہتی ہیں۔ مجھے بھی عورتوں نے کہا، باہر چلی جاؤ، دلہن کے دستخط لینے کچھ بزرگ اندر آ رہے ہیں، مگر میں نہ اٹھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو کہیں کوئی اور لڑکی یہاں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ آپ جانتے تو ہیں کہ اس چھوٹی سی عمر میں دلہن کے قریب بیٹھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ خاندان کے کچھ بزرگ جب میری کزن کے نکاح کے لیے آئے تو ان میں ایک وہ بھی تھا۔ مجھے کیا پتا کہ کون آئے، میں تو دلہن میں گم تھی۔ وہ کیسے سر جھکائے بیٹھی تھی اور وہاں شرما رہی تھی۔ ان لوگوں میں ایک بوڑھا آدمی اور اس کا بھتیجا بھی تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اور اس کا بھتیجا مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کا بھتیجا بہت خوبصورت تھا، نیلی آنکھوں والا، اور وہ لوگ کافی امیر تھے، وہ سردار مانے جاتے تھے۔ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم تو بہت خوبصورت ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ میں شرما گئی، اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسے پہلی بار کسی لڑکے نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، میرا نام ندا ہے۔ وہ بولا، اچھا، اور میرا نام عادل ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور میں نے دوستی کے لیے حامی بھر لی۔ اتنے خوبصورت اور اچھے لڑکے نے مجھ سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میں تو ابھی 8 کلاس میں ہی پڑھ رہی تھی اور وہ BA کر رہا تھا۔ پھر اس لڑکے نے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا تم مجھ سے ڈیلی بات کیا کرو۔ میں نے حامی بھر لی۔ جب میں گھر پہنچی تو میں نے اس کے نمبر پہ اسے میسج کیا اور اس سے باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا پورا دن پوری رات باتیں کرتے کرتے گزر جاتی اور ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ 1-2 بار عادل ہمارے گھر بھی آیا۔ میری امی ابو کو عادل بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ عادل اپنے چچا جان کے ساتھ ہی رہتا تھا اور سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ عادل کے چچا سردار تھے۔ اماں کو تو عادل پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، خدا نظر بد سے بچائے، کس ماں نے ایسے لال کو جنم دیا ہے، آنکھ بھر کر اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کے آ گئے۔ میری ماں تو بہت زیادہ خوش تھی کہ خاندان میں دھوم مچ جائے گی میرے داماد کے حسن کی، ہماری بیٹی بھی اپنی مثال آپ ہے، یہ تو چاند سورج کی جوڑی رہے گی۔ بس ندا کے ابو، آپ اس رشتے کے لیے جلدی سے حامی بھر لیں، سردار ہماری حیثیت سے بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، ہم کہیں مشکل میں نہ پڑ جائیں، سوچ سمجھ کر ہی میں جواب دوں گا۔ جس روز وہ ابا سے بات کرنے آئے تھے میں بھی اس کو دروازے سے پیچھے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے صندوق سے وہی اپنا ستاروں بھرا دوپٹہ نکال لیا اور دیر تک بند کمرے میں آئینے کے سامنے خود کو دیکھتی رہی کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں اور میں دلہن بن کے کتنی پیاری لگوں گی۔ پھر سوچا کہ پتہ نہیں ابا نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ پھر میرے ابا نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور میرا رشتہ یوں عادل سے طے ہو گیا۔ میں تو بہت ہی خوش تھی، میں تو ہواؤں میں جیسے اڑ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عادل جیسے لڑکے سے میرا رشتہ طے بھی ہو گیا ہے۔
میں تو عادل کے ساتھ اپنے مستقبل کے خواب سجانے لگی تھی۔ ہماری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میری خوشی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری اماں مجھے دن رات یہی سمجھاتی تھی کہ بیٹی اپنا گھر اچھے سے سنبھالنا، کیونکہ میری عمر بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ میرے ابا کو یہی فکر لگ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دوں، لیکن عادل اور اس کے چچا بس ضد تھے کہ ہمیں ابھی شادی چاہیے، اس لیے میرے ابا بھی راضی ہو گئے اور میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ جب میرا نکاح کا وقت ہوا، میرے دلہے کے چہرے پر سہرا بندھا ہوا تھا، اس کا سارا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا تو میں بہت گھبرا رہی تھی، جیسے کہ لڑکیاں گھبراتی ہیں۔ جب میرا دولہا میرے کمرے میں داخل ہوا تو میری گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ مجھے اپنی امی ابو کی یاد بھی آ رہی تھی، کیونکہ میری رخصتی کے وقت میری امی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جب میرے شوہر میرے پاس آئے تو انہوں نے جیسے ہی میرا گھونگھر اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اور وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی دشوار تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سا غضب ہو گیا؟ جب میں نے ان کی صورت دیکھی تو وہ عادل نہیں بلکہ عادل کے 60 سالہ چچا تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! میں بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں عادل کے چچا سے بولی، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ تو وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا عادل نہیں تھا، یہ تو ایک 60 سالہ بوڑھا تھا۔ عادل، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے دھوکہ دے دیا۔ عادل کے چچا بولے، عادل نے تمہارے ساتھ صرف مذاق کیا ہے، تمہیں دھوکہ دیا ہے میرے کہنے پر۔ جب میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھا تھا تو مجھے تم بہت ہی پسند آئی تھی، اور میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں ہی تم سے شادی کروں گا۔ میں رونا شروع ہو گئی، کیونکہ میں ابھی کم سن تھی۔ میں بہت روئی جا رہی تھی۔ عادل کے چچا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا اور کہا، چپ ہو جا، میں ہی تیرا شوہر ہوں۔ جو میں کہتا ہوں میری بات آرام سے مان لے، ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ مجھے اس 60 سال کے بوڑھے سے بہت زیادہ گھن آ رہی تھی، اور مجھے خود پہ بہت زیادہ رونا آ رہا تھا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ میں پوری رات روتی رہی، تڑپتی رہی، اور پوری رات وہ میرے جسم کو نوچتا رہا۔ اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ میں منتیں کرتی رہی، مجھے چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ جب اس نے میرے ساتھ سہاگ رات منا لی تو اگلی صبح مجھے میرے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ میں اپنی امی کے گلے لگ کے بہت زیادہ روئی کہ امی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ عادل کی جگہ اس کے بوڑھے چچا نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میری امی بھی بہت روئیں، میرے ابو بھی بہت رونے لگ گئے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو ندا کی زندگی برباد ہی ہو گئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی زندگی میں جہاں وہ بہت خوش رہتی تھی، اس نے کبھی دکھ غم نہ دیکھا تھا اپنی زندگی میں، اور اب اس کی زندگی میں صرف دکھ اور غم ہی باقی رہ گیا تھا۔